نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ شرح کتاب الحج، باب نمبر 62، قربانی کی جھولیں تک خیرات کے دینے کا بیان۔ کل کا سبق اگر کچھ دہرا لیجئے تو ہم نے کل کے اپنے سیشن میں ایام حج میں سے 8 یعنی یوم الترویہ، 9 یعنی یوم عرفہ کی دن اور رات، اور پھر 10 ذی الحج کے کچھ احکامات پر ہم نے بات کی، اور کل ہم نے رمی تک بات کی، اور پھر قربانی کے حوالے سے ہم نے بات کا سلسلہ شروع کیا۔ کل ہم نے قربانی کے حوالے سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے حج قران کا ارادہ کیا تھا تو آپ اپنی قربانی ساتھ لے کے گئے، اور چونکہ آپ نے قربانی ساتھ دی تو پھر آپ نے حج تمتع آپ نہیں کر سکے اور آپ نے حج قران ہی کیا۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ پر پہنچ کے اشعار بھی کیا، یعنی جو جانور تھے قربانی کے ان کے کوہانوں کو زخم لگایا گیا، یہ علامت کے طور پر تھا، اور پھر یہ کہ ان کے جانوروں قربانی کے جانور جو ساتھ آپ لے گئے تھے ان کے گلے میں بٹے ہوئے پٹے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے بٹے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قربانی یا ہدی کے گلے میں بھی ڈالے، اور اون کے قلادے جو ہیں وہ بھی تیار کیے گئے۔ تو آج قربانی جو عازمین حج کے لیے جو قربانی ہے اس کے حوالے سے اب مزید کچھ احکامات دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ ہم کتاب الحج کی تکمیل کے بعد ہم باقی جو قربانی عید الاضحیٰ کی ہے اس کے حوالے سے بات انشاءاللہ میں اگلے ہفتے ضروری کروں گی، تاکہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہمیں قربانی کے بھی سارے مسائل کا فہم ہو جائے۔ لیکن یہ حاجیوں کے لیے یا حجاج اکرام کے لیے قربانی جو ہے وہ حکم خدابندی اور فریضہ دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر لکھا ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اللہ نے فرمایا کہ جو حج کا عمرے تک حج اور عمرے کا جو فائدہ اٹھائے اس کے لیے قربانی ہے، اور جو قربانی نہیں پاتا پھر اس کو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے ایام حج کے بعد دینے کا حکم ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کے اہل و عیال اور گھر والے مکہ میں نہیں رہتے۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت کے حوالے سے قربانی کن کے لیے فرض ہے؟ حج تمتع کرنے والوں کے لیے اور حج قران کرنے والوں کی۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج یعنی عمرہ اور حج جو دونوں کرتے ہیں، چاہے وہ تمتع ہے چاہے وہ قران ہے۔ اور حج قران کے حوالے سے تو ہم پیچھے وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ جو اپنے ساتھ قربانی لے کر جاتا ہے اس کو حج قران کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر جو آخری حصہ آیت کا ہے کہ جس کے اہل و عیال گھر والے جس کے مکہ میں رہنے والے ہو، تو گویا حج افراد کے لوگوں کے لیے قربانی فرض نہیں ہے، وہ چاہے تو کریں اور چاہے تو نہ کریں۔ لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ جو حج کرتے ہیں وہ حج افراد ہے، اگر وہ قربانی نہ بھی کریں تو ان کے لیے چھوٹ اور لچک موجود ہے، لیکن حج تمتع اور حج قران کرنے والے کو قربانی کرنی لازم ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر فدیہ کیا ہے؟ 10 روزے۔ یہ 10 روزے ایام حج میں 3 ایام حج میں رکھے جائیں گے۔ ایام حج میں یہ 3 روزے ایام تشریق میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 10 ذی الحج کے بعد 11 12 13 کو رکھے جا سکتے ہیں، اور یا 8 سے پہلے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔
ویسے ایام تشریق میں روزے رکھنا کسی کے لیے، کوئی حاجی ایام تشریق میں بھی روزے نہیں رکھے گا۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ یہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے اور عید کے دن ہیں، لیکن وہ شخص جو قربانی نہیں دیتا، اس نے جو ایام حج کے روزے رکھنے ہیں وہ ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے، اور ساتھ اس نے واپس اپنے گھر پلٹنے کے بعد تو گویا 10 روزے رکھنے ہیں ان لوگوں کو جو قربانی کی مقدرت نہیں رکھتے یا قربانی کا کوئی طریقہ حاصل نہیں ہو سکا ان کو۔ یہ قربانی کے حوالے سے حکم ہے، اور قربانی جو ہے وہ کسی بھی جانور کی ہو سکتی ہے۔ ایک مینڈے کو قربان کرنا بنیادی شرط ہے، اور اس کے علاوہ اکثر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں اونٹ ذبح کیا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات سے اونٹوں کا ذبح کرنا قصے سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے میں بات کرتی ہوں۔ اور یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب اللہ نے ایک حکم دیا اور وہ فرما برداری کرتے تھے اور انہوں نے واقعی گلے پہ چھری چلانے کا معاملہ اختیار کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فدیے میں ایک جو جانور ہے اس کی قربانی اور پھر اسی کو جاری کر دیا، وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اس کو بعد والوں میں ایک فریضہ دین کی شکل میں جاری کر دیا گیا۔ تو یہ جو حجاج اکرام کرتے ہیں یا امت کے سارے مسلمان عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دہانی ہے۔ اور حج میں تو آل ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی سنتوں کی یاد دہانی اور دہرائی کی جا رہی ہے نا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہونا، مقام ابراہیم کو دیکھنا، وہاں پہ نفل پڑھنا، پھر آب زمزم، پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، حاجرہ صابرہ شاکرہ کی اس دوڑ کو یاد کرانا، پھر رمی کرنا، اور پھر یہ قربانی کرنا، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بہت ہی وہ صابرہ شاکرہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنتوں کی یاد دہانی ہے اور ان کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور ویسے عام امت کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو باقی مسلمانوں کے لیے بھی قربانی فرض ہے۔ اور اچر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے بالوں کے برابر قربان کرنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا وہ حالت احرام کی پابندیوں پر عمل کرے گا یہاں تک کہ حج مکمل کرے، یعنی حج قران کرے گا، اور جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، بال کٹوا کر احرام کھول دے گا، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے گا۔ جو شخص قربانی کا جانور نہیں پائے گا یعنی استطاعت نہیں رکھے گا، وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر جا کر واپس 7 روزے رکھے گا۔ یہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ سے بھی بتا دیا اور حدیث میں بھی اس کی تاکید آ گئی۔ اور منا یا مکہ کسی جگہ پہ بھی جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے اور منا قربان گاہ ہے، یعنی منا کے سارے میدان میں کسی جگہ قربانی کی جا سکتی ہے، اور مکہ کی ساری گلیاں راستے قربان گاہیں ہیں۔ گویا یہ قربانی مکہ میں اور منا میں کسی جگہ پر کی جا سکتی ہے۔ یہ جگہ ہو گئی، اس کے بعد یہ قربانی کب کی جائے گی؟ 10 ذی الحج رمی کرنے کے بعد، جمرات عقبہ کو رمی کرنے کے بعد یہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور 10 ذی الحج سے لے کے ایام تشریق کے اختتام تک 11، 12، 13 ان 3 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ بحیقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں،
ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ویسے تو رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمی سے پہلے قربانی کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا لا حرجن. صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ چھری کو جانور سے چھپایا جائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب جانور ذبح کرنا ہو تو جلدی جلدی ذبح کیا جائے. یہ جانور پر رحم ہے. اسی طرح جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا، اور اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا یہ پڑھنا. صحیح حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الضحیٰ کے دن، یہ آپ کے حج کا موقع نہیں، عید الضحیٰ کا حوالہ بتایا جا رہا ہے، 2 مینڈھے ذبح کیے، اور دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا وان محمد وامت. یعنی آپ نے جب قربانی کی تو آپ نے یہ قرآنی دعا اور یہ مسنون دعا پڑھی، اور آپ نے پھر یہ بھی نیت کی کہ یہ قربانی میری اور امت کی طرف سے ہے. گویا یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ قربانی کسی دوسرے کے لیے کی جا سکتی ہے. اصالِ ثواب کے حوالے سے قربانی کسی دوسرے کے لیے کی جا سکتی ہے. یہ فوت شدگان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے کی جا سکتی ہے. ایک شخص ماضی، حال اور مستقبل میں سب لوگوں کے لیے قربانی کر سکتا ہے. دوسرے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اپنا کرنا افضل ہے، اور استطاعت کے مطابق ایک سے زائد دینا بھی مسنون ہے. قربانی کا گوشت خود کھانا بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن سارا گوشت خود کھانا ضروری نہیں ہے، اس کو تقسیم بھی کیا جائے گا. بہرحال میں قربانی کی تقسیم کے حوالے سے وہ سارے معاملات انشاءاللہ اگلی کتاب میں وضاحت سے آئیں گے. مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حجۃ الوداع کی حدیث میں ہے کہ رمی کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لائے اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے ذبح کیے. 63 اونٹ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک اونٹ کو 10 20 لوگ مل کے مشکل سے ذبح کرتے نظر آتے ہیں، اور پورے محلے اور بستی میں ایک چرچا ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہو رہا ہے، اور پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی 37 گویا آپ نے 100 کیے، 100 اونٹ ذبح کیے. 63 اپنے ہاتھ سے اور 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لیا جائے، اور پھر ایک ہنڈیا پکائی گئی، اور پھر آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. گویا ہر جانور جو قربان کیا گیا اس میں سے آپ نے گوشت لیا. قربانی کے لیے موٹا، تازہ، صحت مند، تندرست اعضاء والا، تندرست جسم والا، انشاءاللہ وضاحت سے آگے بات ہوگی. اور پھر کسی زندہ اور فوت شدہ دونوں کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے. ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہیں کہ جب بھی آپ قربانی کا ارادہ فرماتے تھے تو 2 موٹے تازے سینگوں والے سیاہ رنگ کے خسی مینڈے خریدتے تھے. ان میں ایک آپ اپنی امت کے لیے اور پھر ایک آپ اپنے اہل خانہ اور اپنے لیے.
گویا اہل خانہ کی طرف سے بھی کفیل کی گواہی کی قربانی کافی ہوگی۔ باب نمبر 63، اپنی بیویوں کی طرف سے ان کے کہے بغیر گائے ذبح کرنا۔ حدیث نمبر 845، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم 25 ذی القعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور اس حدیث میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ قربانی کے دن ہمارے سامنے گائے کا گوشت لایا گیا، تو میں نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ گویا امہات المومنین نے خود تقاضا نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے خود اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی۔ باب نمبر 64، منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قربانی کرنا۔ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ وقوف آپ کی جگہ پر ہو، مزدلفہ کا وقوف آپ کی جگہ پر ہو، اسی طرح قربانی بھی جہاں آپ نے کی تھی اگر وہاں قربانی کی گئی تو سنت کے اتباع کی وجہ سے وہ زیادہ مستحب اور زیادہ افضل ہوگی۔ حدیث نمبر 846، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر قربانی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 65، اونٹ کا گھٹنا باندھ کر قربانی کرنا، اور اسی طریقے کو کیا کہتے ہیں جی؟ نہر کہتے ہیں، کیونکہ عام جانور کو تو چت کر کے اس کی گردن آدھی کاٹی جا سکتی ہے اور اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن اونٹ اتنا بڑا جانور ہے کہ اگر اس کی گردن آدھی کاٹی جائے اول تو وہ دوڑ جائے گا اور وہ قابو ہی نہیں آئے گا اور اس کو اذیت بہت زیادہ ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ ہلکا سا زخمی ہو کر وہ فرار ہو جائے گا۔ تو وہ طریقہ سکھایا گیا کہ اس کے آگے والے جو ٹانگ ہے اس کو دوہرا کر کے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے حلقوم کے اندر وہ نیزہ گھونپا جاتا ہے یا وہ ایک چاقو وغیرہ گھونپا جاتا ہے تو اس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی شہرک کاٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خون بہتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ گر جاتا ہے، اور پھر اس کو ذبح کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ باب نمبر 65، اونٹ کا گھٹنا باندھ کر قربانی کرنا۔ حدیث نمبر 847، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ بٹھا کر ذبح کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا اسے اٹھا کر اور ایک پاؤں باندھ کر کھڑا کر کے ذبح کر، یہ پابندی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ باب نمبر 66، قربانی سے قصاب کو بطور اجرت کوئی چیز نہ دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے کیے، 67 اونٹ آپ نے خود کیے، اور جب آپ عید الاضحیٰ پہ کرتے تھے تو آپ مینڈے اپنے ہاتھ سے قربان کرتے تھے، تو خود جانور کو ذبح کرنا افضل اور مستحب ہے سنت کے اتباع کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی اتنی صلاحیت یا اتنی طاقت وغیرہ نہیں پاتا تو پھر اس کو اجرت پر کسی قصائی یا قصاب سے کروایا جا سکتا ہے، لیکن قصاب سے جب کروایا جائے گا تو اس کا باقاعدہ ایک معاوضہ اور اس کی مزدوری اور اجرت مقرر ہوگی، اور اس کو اجرت جو مقرر ہوئی ہے وہ دی جائے گی۔ اس قربانی والے جانور کے جسم کا کوئی حصہ اجرت قرار نہیں پائے گا۔ مثلا بہت دفعہ لوگ جانور کی اوج یا اس کی گردے، کلیجی، اس کے سری، پائے یا کھال وغیرہ کے عوض جو لوگوں نے خود نہیں استعمال کرنا ہوتا، ان چیزوں کو اس قصاب کی اجرت قرار دے دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جانور پورے کا پورا سنت ابراہیمی اور حکم خدا بندی کے مطابق پورے کا پورا صدقہ ہے۔ اس کی کھال، اس کا سر، اس کے پاؤں، سارے کا سارا چیز جو ہے وہ تقسیم ہوگی یا راہ للہ دی جائے گی، اس کو معاوضے کی شکل میں نہیں دیا جائے گا۔ معاوضہ اور اجرت جو طے پایا ہے وہ اس کو لگ دیا جائے گا، ہاں اس میں سے ویسے تقسیم کے طور پر دیا جانا چاہتا ہے تو وہ دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر قصاب جو ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، یا ویسے اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ الگ، لیکن معاوضے اور اجرت کے بدلے جانور کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 848، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا میں قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور قصاب کو ان کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ باب نمبر 67، قربانی کے جانوروں سے کیا کھائیں اور کیا خیرات کریں۔ حدیث نمبر 849، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منی میں 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ کھاؤ اور ذات راہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔
چنانچہ ہم نے کھایا بھی اور ساتھ بھی لے گئے۔ اصل میں پہلے مدینہ میں بہت فقر و فاقہ تھا، تو 1 سال آپ نے اس کے پیش نظر قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا اور کہا کہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے، لیکن اگلے سال پھر آپ نے ذخیرے کی اجازت دے دی، اور وہ اجازت دینے کے بعد پچھلے سال کا منع کرنا منسوخ قرار پایا۔ تو گویا اس سے پہلے والی حدیث منسوخ ہے، اور اب حتمی حکم اگلی حدیث کا جس میں آپ نے ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی، تو لہٰذا اب قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ اچھا جناب، اب قربانی کرنے کے بعد اگلا کام بالوں کا منڈوانا یا کٹوانا، جسے حلق یا قصر کہا جاتا ہے۔ تو 10 ذی الحج کو سب سے پہلے کیا کیا گیا تھا؟ دہرا لیجئے۔ فجر کی نماز ادا کی گئی تھی مزدلفہ کے میدان میں، اور پھر وقوف مزدلفہ تھا، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تلبیہ پکارتے ہوئے منی کی طرف روانگی تھی، اور پھر منی میں رمی جمار سے پہلے تلبیہ چھوڑ دیا گیا۔ رمی کرنے کے بعد جانور قربان اور ذبح کیے گئے۔ اب جانور ذبح کرنے کے بعد اگلا کام 10 ذی الحج کو کیا ہے؟ حلق یا قصر۔ حلق کہتے ہیں بالوں کو منڈوانے کو، اور قصر کہتے ہیں قطروانے کو، یعنی کہ منڈوانے میں کمی کر دینا۔ مردوں کے لیے حلق یا قصر ہے، دونوں طریقے مردوں کے لیے رائج ہیں، خواتین کے لیے صرف قطروانا ہے۔ جانوروں کی قربانی کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کل بھی پڑھی، دہرا لیجئے، کہ آپ نے جانور قربان کرنے کے بعد آپ حجام کے پاس تشریف لے گئے، اور پہلے آپ نے اپنا دایاں سر اور پھر یہ بال تقسیم کیے، پھر آپ نے اپنے بائیں طرف سے سر اور حضرت ابو طلحہ دیے، اور پھر اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے۔ تو 10 ذی الحج کو جانور قربان کرنے کے بعد حلق یا قصر کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مرد جو ہیں وہ منڈوا بھی سکتے ہیں، وہ افضل ہے، اور قصر بھی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے صرف سر کے بالوں میں سے پورے کے پورے بالوں کو نہیں، ایک لاک، ایک لٹ یا چٹیا کا بالکل نیچے والا حصہ، اس کو ایک پور کے برابر، یعنی انگلی کے گرد ریپ اپ کر کے یا صرف ایک پور کے برابر بال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور خواتین یہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، کسی سے بھی کٹوا سکتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ اس شخص سے کٹوایا جائے جس نے عمرہ کر لیا ہے یا جس نے خود اپنے بال کٹوا لیے ہیں۔ محرم سے بھی کٹوائے جا سکتے ہیں، کسی خاتون سے بھی کٹوائے جا سکتے ہیں، اور خود بھی کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال عورت بالوں کو کاٹنے کے دوران اپنے پردے کا اہتمام رکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے بال پہلے کٹ جائیں، قربانی سے پہلے حجامت ہو جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں، پیچھے بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حلق یا قصر کرتے وقت کوئی خاص مسنون دعا پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اور ایک اور غلط کانسیپٹ کہ احرام کھولنے سے پہلے سر کے مختلف حصوں میں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام کھولنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح حلق یا قصر کرتے وقت کسی خاص رخ یا قبلہ رو ہو کے بیٹھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ اور بالوں کا کچھ حصہ کاٹنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا، اسے قضا کہا جاتا ہے، یعنی کچھ حصہ کاٹنا، کچھ چھوڑ دینا، یعنی کچھ حصہ منڈوا لینا اور کچھ چھوڑ دینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا۔ تو دوسرے راوی نے پوچھا کہ یہ قضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سر کا کچھ حصہ مونڈنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا، اور یہ حج کے لیے بھی ہے اور عام دنوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بال کٹوانے بھول جائیں، یعنی قربانی کے بعد کسی کو حلق یا قصر کرنا بھول جائے اور اسے بعد میں یاد آ جائے، تو اسے بال کٹوانا اس وقت ہی اس کو کاٹ لینے چاہیے۔
یعنی قربانی کے بعد اگر بال کاٹنے بھول گئے اور بعد میں یاد آئے تو جب یاد آئے اس کو اسی وقت بال کاٹ لینے چاہیے، اور اگر بال کٹ گئے تو پھر دم واجب نہیں ہوگا۔ اصل میں طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو بال کاٹنے بھول گئے وہ پھر سے احرام پہنے گا، بال کاٹے گا اور پھر احرام اتارے گا، لیکن اس کو دم نہیں دینا ہوگا، دم اور فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو معاف کر دے گا، اور جو کام زبردستی ہوں گے اس کو بھی معاف کیا جائے گا۔ بالوں کے حوالے سے 2 عمل ہیں، بال کٹوانا یا منڈوانا، یعنی حلق یا قصر۔ ادھر حدیث نمبر 851 کہ بال منڈوانا کتروانے سے افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر مہربانی فرما، یعنی آپ نے حلق کرنے والوں اور منڈوانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے پر والوں پر بھی؟ آپ نے پھر وہی فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت نازل فرما۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں پر بھی؟ تب آپ نے فرمایا، بال کتروانے والوں پر بھی رحم فرما۔ گویا حلق کرنا یا منڈوانا افضل ہے اور قصر کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 852 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی روایت کرتے ہیں، مگر اس حدیث میں ارحم کی بجائے احفر کے الفاظ ہیں، جس کو آپ نے 3 دفعہ کہا اور پھر 4تھی دفعہ بخشش کی دعا جو ہے وہ کتروانے والوں کے لیے کی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اب یہ عمل کرنے کے بعد، یعنی رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق اور قصر کر کے احرام کھول دینا، اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں سوائے ایک پابندی کے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی جو خوشبو لگانا اور جانور وغیرہ کو مارنا وغیرہ، وہ سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو تحلیل اول کہتے ہیں، اور پھر جب طواف زیارہ کے بعد ازواج بھی حلال ہو جاتے ہیں تو اسے تحلیل ثانی کہتے ہیں۔ پھر دہرا رہی ہوں، رمی 10 ذی الحج کو رمی جانور قربان کرنا، حلق یا قصر کر کے احرام اتار دینا، یہ تحلیل اول ہے۔ اس میں احرام کی ساری پابندیاں حلال ہو جاتی ہیں سوائے ازواجی تعلق کے، یہ پہلا حلال ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب طواف زیارہ یا طواف افاضہ ہوتا ہے تو پھر تحلیل ثانی کے بعد احرام تو اتر گیا، خوشبو کی باقی سب چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن ازواجی تعلق کی پابندی طواف زیارہ کے بعد ختم ہوتی ہے، اسے تحلیل ثانی کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ گویا طواف زیارہ سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہو جاتا ہے، یہ تحلیل اول ہے۔ اس کے بعد اگلا عمل طواف زیارہ ہے۔ طواف زیارہ، اس کا دوسرا نام طواف افاضہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو 10 ذی الحج پہ کرنا ثابت ہے، لیکن 10 کے علاوہ باقی دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ گویا رمی، جانوروں کی قربانی، حلق اور قصر اور احرام اتارنے کے بعد طواف زیارہ کیا جاتا ہے، اور طواف زیارہ میں طواف بھی ہے اور سعی بھی ہے، اور یہ کرنے کے بعد پھر تحلیل ثانی اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان کا تشریف لائے، اونٹ ذبح کیے، کتنے 63 اور 37 کروائے،
پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ تشریف لائے، طواف افاضہ کیا اور ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی۔ اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے، یہ متولی تھے نا خانہ کعبہ کے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اے بنو عبد المطلب، خوب پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرا پانی نکال کر پلانا لوگوں کے لیے سنت بن جائے گا تو ڈول زبردستی تم سے حاصل کر لیں گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی پلاتا۔ گویا حج میں لوگوں کی خدمت کرنا ایک افضل اور مستحب عمل ہے۔ اور پھر بنی طالب نے، عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول پانی نکال کر پلایا اور آپ نے پیا۔ بہرحال بہت سے اصول دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص 10 ذی الحج کو طواف زیارہ نہیں کر سکتا، 10 ذی الحج کو کرنا افضل ہے، مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی 10 ذی الحج کو کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سواری کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اکثر کی رائے کے مطابق 11 کو تو سب ائمہ کی رائے ہے کہ کر سکتا ہے، لیکن کچھ ائمہ کی رائے کے مطابق 13 تاریخ تک وہ طواف زیارہ کر سکتا ہے، اور اس تاخیر پر کوئی دم یا فدیہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اجر گھٹ جائے گا، فضیلت اور استحباب کم ہو جائے گا، لیکن کوئی دم اور فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص طواف زیارہ کو مؤخر کر رہا ہے، یعنی 11، 12، 13 کے دنوں میں کر رہا ہے، اور وہ ساتھ ہی طواف وداع کی نیت بھی کر لے، تو پھر اس پر طواف وداع بھی اسی سے ادا ہو جائے گا۔ طواف زیارہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے طواف زیارہ یا افاضہ نہیں کیا تو اس کا کوئی کفارہ، کوئی دم، کوئی فدیہ نہیں، البتہ حج دہرانا ہوگا۔ اگر ایک حائضہ خاتون طواف زیارہ کیے بغیر مکہ سے جدہ یا کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاتی ہے کہ میں وہاں سے واپس آ کے طواف زیارہ کر لوں گی، تو یہ جائز نہیں، اس کو حدود حرم ہی میں رہنا ہے اور یہیں سے طواف زیارہ کر کے جانا ہے۔ طواف زیارہ کے بعد تمام احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور طواف زیارہ کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ حج افراد اور حج تمتع والے شخص کے لیے طواف کے ساتھ سعی بھی واجب ہے، لیکن حج قران والے کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنے عمرے کے بعد کسی وقت اگر وہ سعی کر لیتا ہے تو وہ طواف زیارہ کی سعی کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ طواف زیارہ کے بعد واپس منا میں آ کر رات گزارنا واجب ہے، اور 10 ذی الحج کو اگر طواف زیارہ کرنے کے بعد کوئی منا میں رات نہیں گزارتا تو پھر دم واجب ہے۔ بہت سے لوگ بڑے آرام سے مکہ میں جو ان کی رہائش گاہ ہے وہیں پہ آرام کرتے ہیں، نہیں، منا میں رات کا قیام ضروری ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان میں 2 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 3 دن بھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ جو جلدی کرے یعنی 11 اور 12 کے بعد 12 کو چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وَمَن تَأَخَّرَ جو تاخیر کرے یعنی 13 کو چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہاں تک کہ وہ تقوی کر کے معاملہ کرے، یعنی خوف خدا سے معاملہ کرنے والا ہو تو تاخیر اور تعجل میں کوئی مسئلہ نہیں۔
تو ایام تشریق کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہے کہ طواف زیارہ یا افاضہ کے بعد منا واپس آنا واجب ہے. اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ایام تشریق سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں. ایام تشریق میں بھی رات منا کے میدان ہی میں بسر کرنی واجب ہے. اور ایام تشریق کے دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ رمی، جمرات کو تینوں کو رمی کی جاتی ہے. اور ایام تشریق میں رمی 10 ذی الحج کی رمی سے فرق ہے. 10 ذی الحج میں جمرات عقبہ کی رمی میں نے آپ کو بتایا تھا طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک کسی وقت کی جائے گی، یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے کی جاتی ہے. 10 ذی الحج میں رمی جمرات العقبہ کی جاتی ہے، باقیوں کی نہیں، اور یہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے کی جاتی ہے. لیکن ایام تشریق میں تینوں کی رمی کی جاتی ہے اور سورج کے ڈھلنے کے بعد یعنی زوال سے لے کے غروب آفتاب تک رمی کی جاتی ہے. اور ایام تشریق میں رمی کے کا طریقے میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جمرات اولا اور جمرات الوسطی ان دونوں کی رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے اور پھر جمرات عقبہ کی رمی کی جاتی ہے. جمرات کے اوپر کھڑا ہونا رمی کر لینے کے بعد وہاں پر کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن پہلے دونوں کی رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کے ہجوم اور رشم سے ہٹ کے قبلے کی طرف ڈائریکشن کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے دوسرے حصے میں طواف افاضہ کیا، ظہر بھی ادا کی، پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں منا میں گزاری. اور کب رمی کی؟ دوران میں زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں اور ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے جمرات الاولا، پھر وسطی، اور پھر اس کے بعد قیام کیا، آہوزاری اور دعا کی، اور پھر تیسرے جمرہ یعنی جمرات عقبہ کو کنکریاں ماری اور اس کے بعد وقوف نہیں کیا. تو بڑی وضاحت سے سب کچھ پتہ چل گیا. اگر کوئی شخص 3 دن منا میں نہیں گزارنا چاہتا تو وہ 12 کو زوال کے بعد رمی کر کے منا کے میدان سے مکہ واپس جا سکتا ہے. اگر وہ 3 دن نہیں رہنا چاہتا، کوئی 2 دن رہنا چاہتا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے لچک موجود ہے. لیکن دوسرے دن 12 تاریخ کو جانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک دفعہ 11 کو 10 کے بعد رات منا کے میدان میں، 11 کو زوال کے بعد رمی، 11 کی رات بھی منا ہی کے میدان میں، پھر 12 کو زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تینوں جمرات کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا. یہ ہے 12ویں کے دن رخصتی کا طریقہ. ایک اور بات دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص 12 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد تک منا کے میدان سے نہیں نکلا تو پھر اس پر 13 تاریخ کی رمی واجب ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی 12 کو نکلنا چاہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے نکلنا ضروری ہے. اگر اس کے منا کے قیام ہی میں سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کے لیے 13 تاریخ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی.
تینوں جمرات کی رمی ترتیب سے کرنا ضروری ہے. اگر ترتیب میں خلل آ جائے تو یا تو دہرایا جائے گا اور یا اس کی جگہ قربانی دم میں ادا کی جائے گی. میں نے جو آپ کو ترتیب بتائی، پہلے اولا، پھر وسطیٰ، پھر عقبہ، یہ ترتیب میں کرنی ہے. اگر ترتیب میں خلل آ گیا تو یا تو رمی کو دہرایا جائے گا، اور اگر کوئی دہرا سکتا نہیں ہے یا دہرانا چاہتا نہیں تو پھر دم واجب ہے، جانور قربان کیا جائے گا. اسی طرح یہ قربانی زوال کے بعد، یہ رمی زوال کے بعد کرنی لازم ہے. اگر کوئی شخص بھول چوک کر یا دانستہ رمی زوال سے پہلے کرتا ہے ایام تشریق میں تو اس کو زوال کے بعد دہرانی لازم ہے. ایام تشریق میں اگر رمی زوال سے پہلے کر لی گئی تو اس کو زوال کے بعد دہرانا لازم ہے. اگر وہ دہرانا چاہتا نہیں یا دہرا سکتا نہیں تو بھی ایک جانور قربان کرنا ہوگا اور یہ دم واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بلا عذر ایام تشریق میں منا میں رات نہیں گزارتا، عذر ہے، بیمار ہے اور ہسپتال میں رہنا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص بلا عذر ایام تشریق منا کے میدان میں رات نہیں گزارتا تو بھی دم واجب ہے ایک جانور کو قربان کرنا. لیکن کسی مجبوری کے تحت مکہ میں رات گزارنے کی اجازت ہے. مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق میں مکہ میں رات گزارنے کی اجازت مانگی اور آپ نے اجازت دے دی. اچھا، جب منا کے میدان میں ایام تشریق میں دن گزارا جائے گا تو ایک کرنے کا کام تو ہم نے دیکھا کہ رمی کی جائے گی، اور رمی کا سارا طریقہ اور وقت بتا دیا، اور رات میں نے بتا دی کہ یہیں گزاری جائے گی. کرنے کے باقی کام ایام تشریق میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَالذِّكْرِ آبَاؤُكُمْ وَأَشَدُّ ذِكْرًا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم میدان عرفات میں ہو تو جیسے تمہارے آباء و اجداد اپنے باپ دادا کی بڑائی اور تفاخر کی شعر و شاعریاں کرتے تھے، ویسے تم اللہ کا ذکر کرو. اور یہاں پر بھی تذکرہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ، انہی کے لیے وہ ہے کہ اجر ہے. تو لہٰذا ان دنوں میں ذکر اور دعائیں، دنیا اور آخرت کی نجات کی دعائیں. ایام تشریق میں کثرت سے اللہ کا ذکر، لیکن یہاں پر تلبیہ نہیں پکارا جائے گا. ایام تشریق میں تلبیہ نہیں پکارا جائے گا، تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر ہوگا اور استغفار اور دعائیں ہوں گی. مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. تو لہٰذا دعا، استغفار، تسبیح، تہلیل، تحمید اور تکبیر ہوگی. اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے، کن دنوں سے؟ ایام تشریق سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں جس میں کیے گئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. تو لہٰذا ایام تشریق میں رمی، ذکر اور قیام رات کو منا کے میدان میں. اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایام تشریق میں دن کے وقت طواف کرنا سنت سے بھی ثابت ہے اور افضل ہے. یعنی سارا دن قیام تو منا میں ہوگا، لیکن منا سے مکہ آنا، طواف کرنا اور واپس جانا، اور وہاں پہ رمی کرنا اور رات وہیں پہ قیام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایام تشریق کے دوران جب تک منا میں رہے روزانہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے. ایام تشریق کے دوران نماز
مسجد خیف میں پڑھنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہاں پہ ایک مسجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی، 70 پروفٹس نے مسجد خیف میں نماز پڑھی۔ تو منا میں قیام کے دوران مسجد خیف کی باجماعت نماز میں شامل ہونا بہت مستحب اور افضل اور انبیاء کی سنت ہے۔ اور وہ حج کران اور حج تمتع کرنے والا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس نے 3 روزے جو ایام الحج میں رکھنے ہیں وہ ایام تشریق میں رکھے جا سکتے ہیں۔ باقی عازمین حج کو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اب رمی کے حوالے سے کچھ احادیث جو آپ کی کتاب میں اس کو پڑھ لیجئے۔ باب نمبر 69، حدیث نمبر 854، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ جمروں کو کنکریاں کس وقت ماروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہارا امام رمی کرے تو اس وقت تم بھی رمی کرو۔ اس نے دوبارہ یہی بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہتے تھے، جب آفتاب ڈھل جاتا تھا تو کنکریاں مارتے تھے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار ڈفرنس ہائی لائٹ کر رہی ہوں۔ 10 ذی الحج کی رمی صرف جمرات عقبہ کی ہے اور اس دن زوال سے پہلے ہے، اور ایام تشریق میں تینوں کی ہے اور زوال کے بعد غروب آفتاب تک کی ہے، سورج کے ڈھلنے کے بعد کی ہے۔ باب نمبر 70، وادی کے نشیب سے کنکریاں مارنا، حدیث نمبر 855، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وادی کے نشیب سے جا کر کنکریاں ماری تو ان سے کہا گیا کچھ لوگ تو اوپر ہی سے کھڑے ہو کر رمی کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اس شخص کی رمی کرنے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ باب نمبر 71، ہر جمرات پر 7 کنکریاں ماری جائیں گی، حدیث نمبر 856، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ جمرات عقبہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کعبہ کو بائیں طرف اور منا کو دائیں طرف کر لیا۔ یہ کب ہے؟ یہ 10 ذی الحج کی بات ہے، اور اسے 7 کنکریاں ماری، اور فرمایا کہ اسی طرح اس شخص نے کنکریاں ماری جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی تھی۔ باب نمبر 72، نرم زمین پر قبلہ رو ہو کر پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنی، حدیث نمبر 857، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد خیف قریب والے جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے بعد تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے، نرم زمین پر پہنچ کر قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتے، دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر درمیانی جبرہ کو کنکریاں مار کے اور بائیں جانب نرم ہموار زمین پر چلے جاتے اور قبلہ رو ہو کر دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور یوں دیر تک کھڑے رہتے، پھر وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے اور واپس آ جاتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو ہم بیسیکلی لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ حج میں سارے کے سارے عمل اور مناسک اور عبادات کیسے ہیں، بڑی فائنلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کاپی کر کے ہیں۔ تو گویا حج پورے کا پورا اتباع سنت کا بھی پیغام اور درس اور تربیت دیتا ہے۔ کتاب الحج، باب نمبر 73، باب طواف وداع کا بیان، حدیث نمبر 858، طواف وداع یہ وہ طواف ہے جو خانہ کعبہ کو الوداع کہنے کے موقع پر مکہ سے رخصت ہونے کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ یہ عازمین حج اور عمرہ دونوں کے لیے لازم ہے اور یہ آخری عمل ہے جو مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حدیث 858 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے پاس ہو، یعنی جب وہ حرم سے رخصت ہو رہے ہوں تو آخری کام خانہ کعبہ سے یا مکہ سے رخصت ہو رہے ہوں تو آخری کام یہ ہو کہ وہ حرم کے قریب ہو، یعنی طواف وداع کریں، مگر حیض والی عورتوں کو یہ طواف معاف ہے۔ طواف وداع
فرض نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طواف وداع کے ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے۔ حیض والی عورتوں کو عذر کے تحت چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی بلا عذر چھوڑتا ہے تو دم واجب ہے۔ 12 ذی الحج کو طواف وداع کرنے کے بعد رمی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اہل جدہ اگر 12 ذی الحج کو منی سے جدہ چلے جائیں اور ہجوم یا رش کی وجہ سے وہ طواف نہ کریں اور واپس آ کر طواف کریں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ ایسا کرنے پر بھی دم واجب ہے۔ اسی طرح طواف وداع اسی وقت ادا کرنا ہے جب مکہ سے رخصت ہو رہے ہوں۔ اگر روانگی کا سفر صبح کے وقت ہے اور رات کو کر لیا جائے تو یہ بھی مستحب نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف وداع کرنا واجب نہیں لیکن مستحب ہے، اور حج افراد یعنی مکہ کے جو اپنے لوکل رہائشی ہیں ان کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 859 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک نیند کی، پھر سوار ہو کر بیت اللہ گئے اور طواف کیا۔ اور ایک سے زائد احادیث سے ایک حائضہ خاتون کے لیے طواف وداع کو چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی مکہ اس کے بغیر چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ رخصت ہوتے ہوئے آخری عمل بیت اللہ کا طواف کریں، لیکن حائضہ کو چھوٹ دے دی گئی۔ طواف وداع کے بعد الٹے پاؤں حرم کو دیکھتے ہوئے لوٹنا، یہ اس کی کوئی الگ فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی یہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ البتہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اجر کی نیت سے اور سنت تصور کر کے اس کو کرنے کا تصور موجود نہیں ہے۔ باب نمبر 74، اگر طواف زیارت کر لینے کے بعد عورت کو حیض آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حائضہ کو طواف افاضہ کے بعد مکہ سے جانے کی اجازت ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت نہیں ہے، بلکہ بعد میں ان سے کہا گیا کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو رخصت دی۔ باب نمبر 75، وادی محصب میں ٹھہرنا۔ حدیث نمبر 861 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وادی محصب میں ٹھہرنا کوئی عبادت نہیں ہے، وہ صرف ایک مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ٹھہرے تھے۔ تو آپ نے یہاں پر ٹھہرنے کی کوئی الگ تاکید بھی نہیں فرمائی اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت بتائی، تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی عمل تھا۔ حدیث نمبر 70 باب نمبر 76، دخول مکہ سے پہلے ذی طویٰ میں ٹھہرنا اور مکہ سے لوٹتے وقت اس بطحہ میں پڑاؤ کرنا جو ذوالحلیفہ میں ہے۔ حدیث نمبر 862، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ جاتے تو ذی طویٰ میں پڑاؤ کرتے، رات وہیں بسر کرتے، صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے، اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو بھی ذی طویٰ میں رات گزارتے، صبح تک وہیں رہتے اور ذکر کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ گویا یہ سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی سے پڑاؤ اور قیام کی جگہیں ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اسپیسیفکلی ان کو بھی اپناتے تھے سنت کے اتباع میں، لیکن بہرحال یہ سنت کے اتباع کے حوالے سے مستحب ہوں گے، ادروائز ان کی کوئی تاکید اسپیسیفکلی موجود نہیں ہے۔ اچھا جناب، آپ کی کتاب تو مکمل ہوئی، لیکن کوئی چیزیں میں الگ سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ خواتین کا حج، بچوں کا حج اور حج بدل کا تصور۔ خواتین کا حج، الگ سے کچھ پوائنٹس جو ہمیں پھر سے ہائی لائٹ کرنے اور دہرانے ضروری ہیں کہ خاتون اگر مالدار ہے تو اس پر حج فرض ہے، ورنہ نہیں، یعنی اگر اس کی اپنی مالی استطاعت ہے تو پھر اس پر فرض ہے۔ خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے، اور یہ چیز آپ بہت زیادہ شرح صدر ہو جائیں کیونکہ یہ سوال آپ سے بار خواہ پوچھا جائے گا۔ کسی عورت کا کسی نامحرم کو محرم بنا کر یا خواتین کے گروہ
میں جانے کا تصور شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت میں بھی حج اور عمرے کی اجازت نہیں ہے، یعنی دوران عدت نہیں کیا جائے گا۔ خواتین کو حج کا جہاد کے برابر اجر ملے گا۔ حج اور عمرے کے لیے جانے والی خواتین اگر نفاس یا حیض کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ بیماری کا امکان نہ ہو۔ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شجرہ کے مقام پر حضرت محمد بن ابو بکر صدیق ان کی پیدائش ہوئی اور حضرت اسمہ بنت امیس نفاس کی حالت میں تھیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان نے کہا کہ غسل کر کے احرام باندھیں۔ اور حالت حیض میں حج کے تمام مناسک سوائے حرم کے ساتھ ریلیٹڈ، یعنی پہلے طواف اور بعد میں پہلے عمرہ اور پھر طواف زیارہ یا طواف وداع، اس کے علاوہ باقی تمام مناسک حج خاتون ادا کر سکتی ہے۔ حالت احرام میں خاص طریقے سے بال باندھنا یا کوئی خاص لباس سلوانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حالت احرام میں خواتین کو اپنے پردے کا ویسے حد الامکان اہتمام کرنا چاہیے، یہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں۔ خواتین جب طواف کریں گی، عمرے کا طواف کریں گی تو اس میں رمل نہیں کریں گی، اور اسی طرح سعی کے دوران سب ستونوں کے دوران دوڑیں گی بھی نہیں۔ سر کے بال منڈوانا اور سارے سر کے بال کٹوانا یہ خاص مردوں کے لیے ہے، خواتین نے صرف 2 انگلیوں کے برابر یا 1 پور کے برابر بال کتروانے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عورتیں نہ بال منڈوائیں گی، صرف بال کٹوائیں گی۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر حائضہ طواف وداع نہیں کر سکتی تو اس کے لیے عذر موجود ہے اور اس کو دم بھی نہیں دینا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جس کا شوہر ہے اور عورت مالدار ہے، شوہر اسے نفلی حج کی اجازت نہیں دیتا، اس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر حج پر نہیں جانا۔ بچوں کے حوالے سے حج، نابالغ بچے کو اگر کوئی حج کروانا چاہتا ہے تو اسے حج کروایا جا سکتا ہے، اور اگر نابالغ بچے کو والدین حج کرواتے ہیں یا کوئی شخص حج کرواتا ہے تو اجر بچے کو بھی جائے گا اور اس کے والدین یا کروانے والے کو بھی جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے مقام پر ایک قافلے سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، یعنی ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے، آپ نے ان کی کیفیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قافلے میں سے حدیث میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ قافلے میں سے ایک خاتون ایک بچے کو اٹھا لائی اور اس نے پوچھا کہ اس بچے کا حج ہو جائے گا، آپ نے فرمایا ہاں، اور اجر تمہیں بھی ملے گا۔ تو گویا اگر نابالغ بچے کو کوئی حج کراتا ہے تو اس کا حج ہو بھی جاتا ہے اور اجر کروانے والے کے حق میں شامل ہوتا ہے۔ جب بچے کو حج کرایا جائے گا تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھنی ضروری ہیں کہ میقات سے پہلے اس نابالغ بچے کے لیے ارادہ والدین خود کریں گے، نیت والدین کریں گے، اس بچے کا نام لے کے والدین میقات سے پہلے نیت کریں گے، جیسے حج کی نیت بول کے کی جاتی ہے تو اس بچے کے لیے نیت کروانے والے یا والدین کریں گے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو اس کو احرام کی چادریں پہنا دی جائیں گی، لیکن اگر وہ احرام پہننے کی سمجھ نہیں رکھتا تو پھر اس کو ایک چادر میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اور بچے کی پاکی کے لیے جو ہے وہ اس کے کپڑے یعنی پیمپر وغیرہ کا پورا اہتمام رکھا جائے گا۔
بچے کی طرف سے جو کروانے والا شخص ہے، اس کا جو سرپرست ہے، وہ تلبیہ بھی پکارے گا۔ بچے کو اگر اٹھا کے کوئی سعی یا طواف کرتا ہے، بچے کو اٹھا کے اگر کوئی شخص سعی اور طواف کرتا ہے تو اس کا اپنا سعی اور طواف بھی ساتھ ہی ادا ہو جائے گا۔ یعنی والد اگر سعی اور طواف کر رہے ہیں اور ساتھ اس نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے تو اس کو بچے کے لیے الگ اور اپنے لیے الگ سعی اور طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھا کے کرنے والے کا طواف اور سعی بھی اس بچے کے سعی کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ بچہ اگر باشعور ہے تو طواف کے بعد اس کو مقام ابراہیم پر نوافل پڑھائے جائیں گے اور آب زمزم بھی پلایا جائے گا۔ اور سعی کے بعد بچی کے بال خواتین کی طرح کاٹے جائیں گے اور لڑکے کا حلق یا قصر، دونوں میں سے کوئی ایک چیز کروائی جائے گی۔ اور اگر حج کیا جا رہا ہے تو پھر جو بچے کا سرپرست ہے وہ بچے کی طرف سے رمی بھی کرے گا۔ اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ طواف اور سعی کی طرح اس کی اپنی رمی بچے کی رمی کے لیے کفایت نہیں کرے گی، بچے کے لیے الگ رمی کرنی ہے۔ اسی طرح بچہ اگر نابالغ ہے لیکن اگر وہ حج کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ قربانی دی جائے گی، سرپرست کی قربانی کافی نہیں ہوگی، اور یہ اکثر ائمہ کی رائے ہے۔ بچے سے احرام کی حالت میں اگر احرام کی پابندیوں میں کمی ہوگی تو اس کے لیے دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی نابالغ ہے، کوئی دم اور فدیہ نہیں ہے۔ اور بچپن میں کیے جانے والے حج کے حوالے سے حدیث، یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، پھر دہرا لیجئے۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حج کرے گا پھر بالغ ہو جائے گا تو استطاعت ملنے پر اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا اور آزاد ہو گیا تو پھر استطاعت پر اسے بھی دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز بچپن میں حج کر لیا اور والدین نے کروا دیا اور بعد میں اس کو اپنی ساری زندگی یا جسمانی یا مالی استطاعت حاصل ہی نہیں ہوئی تو اس پر کوئی ضروری نہیں ہو جائے گا، اس پر فرض نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے بچپن میں کیا اور بعد میں اس کے پاس جسمانی اور مالی استطاعت ہوئی تو اس پر حج فرض ہوگا۔ الحج عن الغیر، کسی دوسرے کے لیے حج کرنا، اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے، وہ بوڑھا ہے یا معذور ہے اور وہ خود حج نہیں کر سکتا اور وہ اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو حج کرا دیتا ہے جس نے اپنے حج کی فرضیت پہلے ادا کر رکھی ہے تو اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ کسی ایسے شخص کو حج کرا دیتا ہے جس نے پہلے حج کر رکھا ہے تو اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مال پر، یہ اوپر تو جو میں نے بتایا نا وہ صاحب مال اپنے مال پہ کسی اور کو کرواتا ہے، لیکن ایک شخص اپنے مال پر کسی اور کی نیت اور ارادے سے حج کرتا ہے تو یہ بھی حج بدل ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے خرچے پر حج کر کے کسی اور کی نیت سے حج کرتا ہے تو اجر کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور جس کے ارادے سے کیا جاتا ہے اس کو بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دن ان کے پیچھے سوار تھے اور قبیلہ خشم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ آج ہی آپ نے دیکھا غض بصر کے حکم میں۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا،
کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم حج ادا کر سکتی ہو. اور راوی کہتے ہیں یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. گویا آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حتمی حکم تھا, اس کے بعد یہ حکم چینج نہیں ہوا. سو حج بدل کرنے کا, کسی معذور, کسی بیمار, کسی نا استطاعت رکھنے والے کی طرف سے حج بدل کرنے کا, جسمانی استطاعت نہ رکھنے والے کی طرف سے حج بدل کرنے کی اجازت آپ نے حجۃ الوداع میں دی. اسی طرح ابو داؤد میں ایک واقعہ آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کو شبرما کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے پوچھا شبرما کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا میرا بھائی, یا کہا کہ میرا قریبی رشتہ دار. آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنا حج کیا؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا. تو گویا پہلے حج بدل کون کرے گا؟ جس نے پہلے اپنا حج کا فریضہ ادا کر دیا اور پھر وہ کسی اور کی طرف سے کرے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زندہ صاحب استطاعت کی طرف سے حج بدل نہیں ادا کیا جائے گا. جو زندہ بھی ہے, جسمانی اور مالی استطاعت بھی رکھتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود سستی یا کاہلی یا دنیا داری یا کچھ ان چیزوں کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے میں خود نہیں جا سکتا, میں نے اپنا بزنس سنبھالنا ہے, یا کہاں جاؤں, اپنی جگہ کسی اور کو کروا لوں. تو زندہ صاحب استطاعت کی طرف سے حج بدل نہیں کروایا جا سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس شخص نے حج بدل کرنا ہے اسے میقات پر احرام پہنتے وقت اس شخص کا نام پکارنا ہے. لیکن بہرحال اگر نام پکارنا یاد نہ بھی رہے تو بھی حج بدل ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے کے لیے حج بدل کی نیت کرتا ہے لیکن احرام پہننے کے بعد کسی تیسرے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ایسا کرنا ممکن نہیں. جس کی نیت سے میقات پر احرام باندھا اور نیت کی تھی اس ہی کے لیے حج بدل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے, اور اگر کسی اور کے لیے عمرہ ادا کیا جائے گا تو اس کا اجر جس کے لیے کیا گیا اس کو بھی ہوگا اور کرنے والے کو بھی ہوگا. ایک صحابی کی روایت نسائی میں آتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بوڑھا ہے اور حج کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی عمرے کی, اور اونٹ پر سوار ہی نہیں ہو سکتا, کیا میں اپنی باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو اپنے بوڑھے معذور باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر. گویا یہ تاکید بھی ہے. میت کی طرف سے حج ادا کرنا. اگر کسی شخص نے حج کی نظر مانی ہے اور وہ اپنی نظر پوری کیے بغیر فوت ہو گیا تو بھی وارثوں کو اس کی نظر پوری کرنی ہے. اور اسی طرح ایک شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود, ایک شخص صاحب استطاعت یعنی مالی جسمانی استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیر فوت ہو گیا تو بھی اس کے وارث اس کے مال سے حج ادا کر سکتے ہیں, اور یا اپنے مال سے بھی حج ادا کر سکتے ہیں. تو یوں فوت ہونے والے کا حج بدل ادا ہو جائے گا, چاہے اس فوت ہونے والے نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو. میں پھر دہرا رہی ہوں, ایک شخص اگر صاحب استطاعت ہے یعنی جسمانی مالی استطاعت کے باوجود اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کے مال سے یا اپنے مال سے اس کے لیے حج کر سکتا ہے, چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو. مرد عورت یا عورت مرد کی طرف سے دونوں, ضروری نہیں کہ مرد کا حج بدل مرد ہی کرے گا اور عورت کا عورت ہی کرے گی. شوہر بیوی کا, بیٹا ماں کا, بیٹی باپ کا, کوئی کسی شکل میں ادا کر سکتا ہے. بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن مرنے سے قبل حج نہیں کر سکی, کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر. ہاں دیکھ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ بس اللہ کا قرض ادا کرو,
اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. گویا فوت ہونے والے پر یہ اللہ کا قرض تھا. تو کسی انسان کا قرض ہوتا تو وہ بھی تو اولاد ادا کرتی ہے, تو یہ اللہ کا قرض ہے. استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی اللہ پر قرض ہے, اور نظر مان کے حج نہ کرنا. اسی طرح نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ایک عورت نے حج کی نظر مانی, وہ فوت ہو گئی. اس کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا اس کا تو قرض ادا کرتا؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تو گویا فوت شدگان کی طرف سے بھی حج بدل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقید ہے. ہماری الحمدللہ کتاب الحج مکمل ہوئی. بس مختصراً دہرا لیجئے کہ حج کے فوائد اور برکات اور فیوز کیا ہیں, اور حج کیا کیا تربیتیں کرتا ہے. حج کے اجتماعی فوائد. اجتماعی طور پر حج اتحاد, مسلم اتحاد کا ذریعہ ہے. اتحاد, اتفاق, بھائی چارہ, یگانگت, برادرہڈ, مسلم برادرہڈ آف فریٹرنٹی کا کانسیپٹ حج کی وجہ سے رائج ہوتا ہے. مسلمانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے, امت کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے. مختلف اسلامی ریاستوں, مختلف معاشرے, مسلمان معاشروں, مختلف مسلمان افراد کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے. حج امت کے مسلمانوں کو ایک اسینشل پلیٹ فارم فراہم کر دیتا ہے جہاں پہ مسلمز فرام آل اوور دا ورلڈ دے کین گیٹ ٹوگیدر, اور جو مسلمان امہ کے مسائل ہیں, ایشوز ہیں, کرائسسز ہیں, ان کو سیٹل کرنے کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ امت کے کتنے مسائل ہیں, کچھ سیریا میں ہیں, کچھ جارڈن میں ہے. ساری امت مسلمہ جو ہے وہ آفتوں کا شکار ہے, آزمائشوں کا شکار ہے. اس موقع پر حج کے اندر وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. they can put their minds together, they can put in heart and souls to it, اور decide کہ ہم کیا کریں, ہمارے مسائل کا کیا حل ہے. اسی طرح حج امت مسلمہ کی قوت کا مظہر ہے. مسلمان جب اکٹھے ہو کر سارے روئے زمین سے مسلمان لبیک اللہم لبیک تکبیرات پکارتے, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بزرگی, اپنی اللہ کو حوالے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں, تو یہ پورے غیر مسلم ورلڈ کے دلوں پر اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت, قوت کا روب, دبدبہ اور ہیبت طاری کر دیتا ہے. سارا سال وہ ڈرتے اور لرزتے رہتے ہیں. امت مسلمہ کی قوت اور طاقت کا مظہر ہے. اور پھر مسلمانوں کے درمیان معاشی, معاشرتی, ثقافتی رابطے اور روابط کا ذریعہ ہے. انٹرنیشنلی ایک بہت اچھا سا ٹریڈ پلیٹ فارم میسر ہو جاتا ہے. بٹوین دا مسلم ورلڈز امپورٹس اور ایکسپورٹس اور میوچل بزنس ٹرانزیکشنز کا ذریعہ بن جاتا ہے. فرد واحد کی بھی بہت تربیت ہے حج سے. دا ڈے ون جب حج کے لیے وہ مال جمع کروایا جاتا ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کی تربیت ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تربیت. پھر جب حاجی اپنے گھر سے اپنا گھر بار, مال جائیداد, اپنا کاروبار, اپنی بزنس, اپنی انڈسٹریز, اپنے پیاروں, بچوں, والدین, سب کو خیر بات کہہ کے نکل جاتا ہے, تو یہ ہجرت کی تربیت ہے. ہجرت فی الارض, ہجرت اللہ, ہجرت فی سبیل اللہ کی تربیت ہے. پھر جب وہ حج کا سفر کرتا ہے, مشقتیں برداشت کرتا ہے, اونچ نیچ, گرمی سردی, دھوپ چھاؤں, پیاس بھوک, مختلف مشقتیں برداشت کرتا ہے, تو یہ جہاد کی تربیت ہے. جان سے, مال سے, ہر قسم کا جہاد کی تربیت ہے. اور پھر تھرو آؤٹ ذکر, شکر, صبر کی تربیت ہے. حج تو پورے کا پورا ذکر اور صبر کی تربیت ہے. توکل, کہ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ آیا ہوں, اپنی بستی سے دور ہوں, پردیسی ہوں, لیکن اس کے بعد حسبی اللہ, اللہ کافی ہو گیا, اللہ کی مہمان نوازی کافی ہو گئی ہے, اللہ کا ذکر اور عبادات کافی ہو گئے ہیں. توکل کی تربیت ہے, قناعت کی تربیت ہے. اور پھر حج کے پورے ایام تقوی, فکر آخرت کی تربیت ہے. نماز, روزہ, انفاق,
اور پھر یہ حج سارے کا سارا مالی، جسمانی اور روحانی عبادات کی تربیت بھی کرتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کے خشوع خضوع اور ان کے حسن میں بھی اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر حج سادگی کی تربیت کرتا ہے۔ وہ جو سادہ سیدھا سادہ درویشانہ سا لباس پہن لیتا ہے حاجی، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ سادہ لباس زیب تن کرنے سے اس کی عزت اور اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ زندگی میں سہولت آ گئی، آسانی آ گئی۔ یعنی شان میں کمی آنے کی بجائے الٹا اس کی زندگی میں سہولت اور آسانیاں آ گئیں۔ پھر اتحاد کی تربیت، اتحاد، مساوات، عدل، برابری، بتانے رنگوں خوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، یہ تربیت کرتا ہے حج۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، مزید نماز کے بعد اس کی تربیت۔ ذات، پات، رنگ، نسل، فرقہ، برادری، ان تمام چیزوں سے، قومیت سے بلند ہو جانے کا، ایک ہے مسلم، یہ تصور کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یہ وہ تربیت ہے۔ یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ علاقائیت کا تصور نکل جاتا ہے، سب اس حرم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کی تربیت کرتا ہے۔ اور پھر حج کے دنوں میں حرم بالکل ایک دل کی طرح ہے، اور ویسے حرم ہمارے دلوں میں ہماری دھڑکنوں کی طرح بسا ہے نا، اور حرم کا کردار، حرم کی پوزیشن ہمارے دلوں میں دل کی طرح ہے۔ ہمارے دلوں کا محور اور مرکز ہے وہ حرم، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں اس کے ساتھ دھڑکتی ہیں، لیکن حرم کی وہ عمارت امت مسلمہ میں بالکل ایک دل اور ایک قلب کا کردار ادا کرتی ہے۔ آج ہی دیکھ لیجئے، ساری روئے زمین سے، مختلف ریاستوں سے، مختلف ملک کے حصوں سے، دنیا کے حصوں سے حجاج اکرام اس میقات کی حد کو تلبیہ پکارتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، تکبیرات پکارتے ہوئے گزارتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، طواف قدوم کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور پھر گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، اور پھر حرم سے وہ منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں۔ حرم ان کو پمپ کر کے ان تمام میدانوں میں بھیجتا ہے، اور پھر یہاں سے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے واپس حرم کی طرف آتے ہیں۔ یہی تو ہے سب کچھ جو دل میں ہوتا ہے۔ دل کے اندر خون، دل اس کو پمپ کرتا ہے، سارے جسم میں بھیجتا ہے، سارے جسم سے واپس دل میں آتا ہے، اور دل اس کو پمپ کر کے لنگز کی طرف بھیجتا ہے، وہاں سے صاف ستھرے ہو کے واپس دل میں آتے ہیں، اور پھر دل ان کو سارے جسم کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو جب منا سے، عرفات سے، مزدلفہ سے، مشعر الحرام سے گناہوں سے پاک صاف ہو کے تربیت تزکیہ کر کے واپس حرم کی طرف آتے ہیں، تو طواف وداع کرنے کے بعد حرم ان کو واپس اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے ریاستوں، اپنے اپنے خطوں کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے تم گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہو، جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو، کنتم خیر امتن کے افراد بن کے اب اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے اس دین کی حاکمیت کے نفاذ کا فریضہ اپنا بھی لو اور تھام بھی لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو تیرے گھر کی مہمان نوازی پانے والے خوش نصیب ہوئے، اللہ ہمارے حج اور عمرے قبول فرمانا، اللہ ہمارے حج اور عمرے قبول فرمانا، اللہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک عبادت، ایک ایک جائز دعا قبول فرمانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان حاضریوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچنے والا خوش نصیب بنانا۔ یا ارحم الراحمین، جو تیرے گھر میں نہیں پہنچے لیکن تیرے گھر کی حاضری کے شیدائی بھی ہیں، طلبگار بھی ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی مہمان نوازی کا پروانہ عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔